السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات ہیں جہاں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ پچھلی تمام امت پر فرض قرار دی گئی تھی۔ حضرت بابا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تقریباً تمام امت میں زکوٰۃ کا سلسلہ جاری اور ساری رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ کا انعام ہوتا رہا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ کا غضب ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، قارون کتنا بڑا آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں رئیس اعظم تھا قارون۔ توریت شریف کا بہترین قاری تھا وہ، لیکن جب زکوٰۃ کا منکر ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے عذاب میں گرفتار فرمایا اور وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں بہت ساری وعیدیں فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کل قیامت میں ان کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور وہ ان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ آدمی تڑپے گا، اس سانپ سے جان بچانا چاہے گا، مگر وہ سانپ اسے ہرگز نہ چھوڑے گا، اسے درد پہنچے گا اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ دنیا میں اتنا زہریلا کوئی سانپ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت میں ان کے لیے آگ کا پترا تیار کیا جائے گا اور اس پترے پر مزید جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جب پترا بالکل سرخ ہوگا تب اس پترے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پیٹ اور پیٹھ وغیرہ جسم کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو داغا جائے گا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، مگر کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ قیامت میں لوگوں کے حساب و کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر بھی ان کے جسموں کو داغا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں وہی مال برباد و تباہ ہوتا ہے جس سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان پر بارش روک لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر جانور نہیں ہوتے تو ایک قطرہ پانی بھی ان کے لیے نہیں برستا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری ایک اور حدیث بتا دوں، آقا فرماتے جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے اس پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، تباہ کاریاں آ جاتی ہیں اس قوم کے اوپر، بربادیاں چھا جاتی ہیں اس قوم کے اوپر۔ لہٰذا دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ تمہیں مال دے، پروردگار عالم تمہیں زکوٰۃ دینے کے لائق بنایا ہے تو زکوٰۃ ضرور دیجئے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ایک کسان اپنے کھیت میں پہلے لے جا کر بیج ڈالتا ہے، مٹی میں بیج ملاتا ہے اور پھر اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے۔
پھر اس کے چند کلو بیج کئی کنٹل بن کے اس کے پاس واپس آتے ہیں۔ بس ایسے ہی پیارے زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں جو مال ہم نکالتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے آئندہ کی برکت کے لیے بیج ڈالتے ہیں۔ جتنا کچھ ہم خرچ کیے رہتے ہیں ان کا کئی گنا برکت بن کر، اللہ کی رحمت بن کر اضافہ کے ساتھ ہماری طرف لوٹتا ہے۔ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو دوستو، زکوٰۃ بہت عظیم چیز ہے۔ زکوٰۃ دیجئے اگر آپ کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہیں تو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کیجئے، پروردگار عالم سے کہیے میرا مولا مجھے بھی زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دے، مجھ کو بھی تیرا زکوٰۃ دینے والا بندہ بنا دے۔ یہ دعائیں ضرور کرتے رہیں۔ اب میں کچھ باتیں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو مختصراً ختم کرنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ ہر بندے پر واجب نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے خریدنے بھر کی قیمت کیش موجود ہو، یا پھر مال تجارت موجود ہو، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، یا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، تو کل کو ملایا جائے گا۔ سب کو ملا لیں اور دیکھیں کہ کسی ایک کا نصاب بنتا ہے کیا، یعنی کل کو ملا کر قیمت رکھیں اور دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے، یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہے کہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت بھر کی رقم جب آپ کے پاس پائی جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس میں بھی کئی مسائل ہیں، کئی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس نصاب کا مال موجود ہے، مثلاً 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کی رقم موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا یا اتنے بھر کی قیمت نقد موجود ہے، مگر آپ کے اوپر قرض ہے۔ تو جتنا بھر آپ کے اوپر قرض ہے اس کو مائنس کیا جائے گا، اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ جتنا قرض ہے اتنا مائنس کر کے جو رقم بچے گی اس میں دیکھیں گے کہ سونے یا چاندی کی زکوٰۃ کی جو نصاب ہے اتنا مال بچ رہا ہے کہ نہیں، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ہیوی ڈپازٹ پر ہمارے علاقے میں لوگ مکان کرائے سے لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ پیسے کہیں فکس ڈپازٹ کیے رہتے ہیں، یا پھر کسی کو قرض دیے رہتے ہیں۔ تینوں باتیں ملا کر میں مختصر عرض کروں گا۔ تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ مکان لیا ہے، اس میں ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ تینوں قسم کے جو مال ہیں ان میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب ان پر آپ کا قبضہ ہو جائے، جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں۔ جب تک مال دوسرے کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کے قبضے میں ہے، اس وقت تک کہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، مگر جب وہ مال ملے گا تب آپ کو اس کی زکوٰۃ جوڑ کر کے دینی پڑے گی۔ جتنے سال کے بعد ملے گا اتنے سال جوڑ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے سلسلے میں اور بہت سارے مسائل ہیں، میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنے مسائل لکھیے، آپ سوال کیجئے، آپ کے سوالات کے مطابق انشاءاللہ ہم اور کلپ بنا کر آپ تک کے علم پہنچائیں گے، آپ کو مسائل بتائیں گے۔ آخر میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام اتنا عمدہ دین ہے کہ اسلام جیسے وصول، اسلام جیسے
بھائی چارگی کی دعوت شاید دنیا میں کوئی مذہب دیتا ہو۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی جو وجہ بتائی گئی، جو ریزن بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ غربا، مساکین، پریشان حال اپنے گھروں میں بھوکے نہ مریں۔ غربا مساکین عید کے موقع پر پریشان نہ ہوں۔ غربا مساکین کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے پریشان نہ ہوں۔ غربا کا خیال رکھتے ہوئے، مساکین کا خیال رکھتے ہوئے، یتیموں کا خیال رکھتے ہوئے، محتاجوں کا خیال رکھتے ہوئے، فقراء کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے یہ عظیم نظام قائم کیا ہے۔ اور آج اسے دیکھ کر دنیا کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، دنیا کے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام کتنا پیارا نظام رکھتا ہے کہ امیروں اور غریبوں دونوں کے لیے ایسا عمدہ قانون رکھتا ہے کہ امیر بھی سکھی رہ سکے اور غریب بھی سکھی رہ سکے، دونوں کی دنیا اور آخرت آباد ہو سکے۔ اللہ کریم غفور الرحیم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے اور اپنی رضا کی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔